اس نظم میں شاعر حفیظ جلندھری نے شام کے مناظر اور فطرت کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے سورج کے غروب ہونے، بادلوں کے رنگین مناظر اور فضا میں گونجتی آوازوں کو خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: مغرب کے گھر میں سورج بستر جما رہا ہے، رنگین بادلوں میں چہرہ چھپا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جلندھری نے شام کے وقت کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جیسے ہی شام ہوئی تو سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں، اسی طرح سورج کے بھی اپنے گھر میں لوٹ جانے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج مغرب کی طرف اپنا بستر لگا کر سونے کی تیاری کر رہا ہو۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت شفق کے رنگ رنگین بادلوں پر پڑ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج ان رنگین بادلوں میں اپنا چہرہ چھپا رہا ہے۔ کرنوں نے رنگ ڈالا بادل کی دھاریوں کو، پھیلا دیا فلک پر گوٹے کناریوں کو۔ اس شعر میں شاعر شام کے وقت آسمان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان پر مغرب کے وقت ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جب ان بادلوں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ان پر سنہری رنگ ڈالا ہو۔ رنگین بادلوں کی اوٹ سے سورج کی کرنیں جھانک رہی ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آسمان پر رنگین گوٹے کناریاں پھیلا رکھی ہیں اور پورا آسمان سنہری رنگ سے سجا ہوا ہے۔ اگلا شعر ہے: چھایا ہے تھوڑا تھوڑا پیڑوں تلے اندھیرا، چڑیوں نے کھیت چھوڑا لینے لگی بسیرا۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جلندھری کہتے ہیں کہ شام کی تاریکی رفتہ رفتہ ہر جگہ چھانے لگی ہے۔ درختوں کے نیچے بھی ہلکا ہلکا اندھیرا ہونے لگا ہے۔ وہ چڑیاں جو صبح کے وقت دانہ دنکا چگنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلی تھیں، اب انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا ہے اور اندھیرا بڑھنے سے پہلے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف اڑنے لگی ہیں۔ درختوں کے نیچے اندھیرا چھا رہا ہے، درختوں کے نیچے اندھیرا چھا رہا ہے، اور چڑیوں کی چہچہانے کی آوازوں کا ایک شور بلند ہو رہا ہے۔ درختوں سے چڑیوں کے گھر لوٹنے کے وقت آوازیں اور ان کا چہچہانا شام ہونے کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ اگلا شعر ہے: کلیوں کے کہکہوں سے معمور ہیں ہوائیں، پریوں کی لوریاں ہیں یہ رس بھری صدائیں۔ اس شعر میں شاعر شام کے وقت کی خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام کے وقت فضا میں بہت خوبصورت مہک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ مہک ان کلیوں کی ہے جو دن بھر کھلی رہیں، اور ان کلیوں کی وجہ سے فضا معطر ہو رہی ہے، اور چڑیوں کی صدائیں، چڑیوں کا چہچہانا پریوں کی لوریوں کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ یہ شام کا ایک دلکش منظر ہے۔ ہواؤں میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور فضا میں چڑیوں کی آوازیں سننے والوں کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اگلا شعر ہے: گم ہو چلی ہے دنیا بکھرے ہوئے سکوں میں، دل غرق ہو رہا ہے چپ چاپ کے فصوں میں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دن بھر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور سارا دن ایک گہما گہمی کا عالم ہوتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو ہر طرف ایک سکون اور ایک خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے جیسے شام گہری ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ایک پرسکون ماحول ہر طرف دکھائی دیتا ہے، ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے خاموشی اور سکون کا جادو چل رہا ہے۔ لوگ دن بھر کی تھکن کے بعد نیند کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں اور ہر طرف ایک سکون اور ایک خاموشی ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے: کھیتوں میں کام کر کے لوٹے ہیں کام والے،
چادر سروں پہ ڈالے، کندھوں پہ ہل سنبھالے۔ اس شعر میں شاعر کسانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کسان جو سارے دن کھیتوں میں محنت مشقت کرتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو وہ کسان بھی دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو کر کھیتوں سے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ان محنت کشوں نے چادر سروں پہ ڈالی ہوئی ہے، یہ وہی چادر ہے جس کے وقت ان کو تیز دھوپ سے بچاتی ہے۔ یہ کسان دن بھر تو زمین پر ہل چلاتے ہیں، لیکن جب شام ہوتی ہے تو وہ زمین کو نرم کرنے والا ہل اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب شام آ گئی ہے، جاگے ہیں بھاگ ان کے، ہر سمت گونجتے ہیں رستوں پہ راگ ان کے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو کسان کی قسمت بھی جاگ اٹھتی ہے۔ وہ کسان جو سارا دن کھیتوں میں محنت مشقت کرتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ دن بھر کی تھکن کے بعد گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ شام کے وقت کسانوں کی آوازیں ان کے کھیتوں کے پاس سے آ رہی ہیں جب وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ کسان آپس میں باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر جانے والے راستوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگلا شعر ہے، لے کے ڈھول ڈھنگر چرواہے آ رہے ہیں، سیٹی بجا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر چرواہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چرواہے جو صبح سویرے اپنے مویشیوں کو لے کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اب شام کے وقت وہ بھی اپنے مویشیوں کو واپس لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ چرواہے خوشی کے گیت گاتے اور سیٹیاں بجاتے اپنے گھروں کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہ چرواہے خوشی خوشی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں۔